अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। लीडर इमरान खान से नवाज शरीफ ठेकेदार तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये सफ़र कैसे तय किया, व्यूअर्स इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और पिछले 3 इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या करती रही और इस वक्त पाकिस्तान में एक गैर मकबूल लीडर के साथ इस्टेब्लिशमेंट क्यों खड़ी है, इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर सबसे बड़ा एक जायजा लिया गया है पाकिस्तान से बाहर। टाइम्स अखबार ने इमरान खान बेकसूर हैं 20 नकात टाइम्स अखबार ने क्या उठाए, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स आपको बता दें कि पाकिस्तान के हर कोने से यही आवाज आ रही है कि नून लीग इलेक्शन कमीशन गठजोड़, और अब तो सबूत भी सामने आ गए। ये सबूत क्या है, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसको समझने के लिए 3 चीजों को आपने अपने सामने रखना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने का मिशन, कप्तान के मुखालफीन को असाबी शिकस्त, और पाकिस्तान में निजाम इंसाफ का जिस तरह से मजाक बनाया गया। इन हालात में जब तहरीक इंसाफ को जल्द से रैलियां और इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त नहीं थी और पाकिस्तान के अंदर अखबारात, पाकिस्तान का मीडिया कुछ लोगों की मर्जी की हेडलाइंस निकाल रहा था, इन हालात में दुनिया भर के अखबारात इमरान खान के हक में लिख रहे थे। और आज भी अमरीकी अखबार ने इमरान खान के हक में लिखा। आपको व्यूअर्स बता दें कि पाकिस्तान में आप लोगों को नोट दिखाकर उनका मूड बनाते हैं और फिर वैसी ही हेडलाइंस आपको टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर और अखबारात की जीनत बनते हुए नजर आएंगी। और उससे एक तासुर यह मिला कि लोग इमरान खान के साथ अपना स्कोर जो है वो सेटल कर रहे हैं, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो सियासतदान हो, या फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो। व्यूअर्स आलमी मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से आर्टिकल्स लिखे गए, और ये आर्टिकल्स डॉलर देकर नहीं लिखे गए जिस तरह पाकिस्तान में होता है। आपने किसी का मुंह बंद करना हो तो आप उसे लंबे चौड़े इश्तिहारात दे देंगे और फिर वो मीडिया हाउस इश्तिहारात के लिए आपकी ज़ुबान जो है उसको लोगों के तक पहुंचाएगा। हेडलाइंस के अंदर वो ज़ुबान जो नफ़रत की ज़ुबान है वो हेडलाइंस के अंदर भी आपको नज़र आएगी। व्यूअर्स आपको बता दें कि इमरान खान के साथ जितनी भी ज़्यादतियाँ हुई, सर्वेज को जाली कहा गया, दुनिया भर में सर्वेज होना शुरू हो गए। ब्लूमबर्ग ने सर्वे करवाया, फाइनेंशियल टाइम्स ने करवाया, और दुनिया के बड़े बड़े जो अखबारात हैं वो अपने सर्वेज करवाकर इमरान खान के मौक़िफ़ को और पाकिस्तान में जो सर्वेज पाकिस्तान की हद तक करवाए गए जिन्हें वो झूठ कहते थे, इस रास्ते को भी रोका और ऐसे अनासिर को झूठा करार दिया। व्यूअर्स आपको बता दें कि अब टाइम्स अखबार ने इमरान खान की आवाज़ उठाई। पाकिस्तान के अंदर मीडिया पर इमरान खान की तस्वीर और नाम नहीं लिया जाता, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े जरीदे आर्टिकल्स लिखकर इमरान खान के जिस तरह से बुनियादी हकूक को सल्ब किया जा रहा है, अब इस पर इमरान खान की आवाज़ बन चुके हैं। और टाइम्स अखबार की तरफ से जिन चीज़ों की निशानदही की गई उसमें सबसे अहम चीज़ इन कैमरा ट्रायल था। आपको याद होगा कि इमरान खान ने पहली दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उनका मौक़िफ़ ये था कि जनाब हमारे हकूक जो हैं उन्हें सल्ब किया जा रहा है। एक बंद कमरे में बंद कमरों के फैसले हम पर मुसल्लत किए गए। पाकिस्तान की आवाम को उनके मकबूल लीडर के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इसका एक्सेस जो है वो रोका जा रहा है। अगर बंद कमरों में बंद फैसले किए जाएंगे तो ये किसी तरह भी हमारे हकूक के लिए ठीक नहीं होगा और हमारे हकूक को सल्ब करके एक फैसला पाकिस्तान की आवाम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी की सज़ा सुनाना चाहते हैं। खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा एक दफ़ा नहीं कई मरतबा खटखटाया, और फिर हमने क्या देखा, फैसला आता है, गवाह पेश करने की आपको इजाज़त नहीं होती। आपके तीनों मुकदमात में गवाहों का जो पेश करने वाला हक था वो आपको उससे महरूम कर दिया गया, आपका हक के दिफा ख़त्म कर दिया गया, और एक अदालत फैसला सुनाती है और उसका कॉपी कैट फैसला जो है वो दूसरी अदालत की तरफ से आया, सिर्फ टाइटल को बदला गया। और फिर हमने व्यूअर्स ये भी देखा कि इन अदालतों में सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त नहीं थी, और जो सहाफ़ी गए वो मनपसंद सहाफ़ी थे, मनपसंद रिपोर्टिंग होती रही, और जिन्होंने हक की बात की उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया। टाइम्स अखबार ये भी लिखता है कि जेल के अंदर जिस ऑडियंस को बिठाकर आम अवाम कहा गया
ان کے ہاتھوں کے اوپر جو مہریں لگی ہوئی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی, کیا پیغام دے رہی تھی, اور پھر جج صاحبان ایک پریشر کے اندر آپ کو فیصلے سناتے ہوئے نظر آئیں گے. ویورز, آپ کو ایک انتہائی اہم نقطہ جو ٹائمز اخبار نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ عمران خان کے اوپر اس وقت 180 کے قریب کیسز ہیں. یہ ٹائمز لکھ رہا ہے لیکن اس سے زیادہ کیسز ہیں جو عمران خان کے خلاف بنائے گئے. یہ ایک سازش نہیں تو اور کیا ہے. پھر ٹائمز اخبار یہ بھی لکھتا ہے کہ پاکستان کی عوام جو جمہوریت کی ضمانت ہے اور جو الیکشن پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اور جس عوام کے لیے ہونے جا رہا ہے وہ اس وقت ہنس رہی ہے. سرویز بتاتے ہیں کہ پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ ایسی جماعت جو سب سے مقبول تھی آپ نے اسے بند کر دیا, اور وہ لیڈر جو مقبول نہیں ہے وہ دندناتا ہوا اپنی کمپین کر رہا ہے. پاکستان کے اندر اشتہاری تھا, اسے عدالتوں سے ریلیف ملا, اور پاکستان کی عوام, اور ٹائمز اخبار یہ لکھتا ہے کہ اس سے بخوبی واقف ہے کہ نواز شریف کو کس قسم کا ریلیف جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. پھر ویورز, اس میں جو سب سے اہم نقطہ تھا کہ سوال یہ ہے کہ امریکہ دخل اندازی کیوں نہیں کر رہا. اچھا, انہوں نے تو یہی پوچھا نا کہ جناب دخل اندازی کیوں نہیں کر رہا, یعنی جو کچھ پاکستان کے اندر بقول ان کے, اور جو انہوں نے ایک پکچر کھینچی جو پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ جمہوریت ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے اور عمران خان کو کرش کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے, تو امریکہ اپنا کردار ادا کرے. شاید ٹائمز یہ نہیں جانتا کہ امریکہ کے کردار کی ہی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہوا. اور پھر انہوں نے میرے اس آرگومنٹ کو آگے اس کو انڈورس کیسے کیا ان الفاظ میں کہ کیونکہ خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, اور بائیڈن صاحب کی حکومت ہے, خان صاحب کے بائیڈن کے ساتھ تعلقات اتنے بہتر نہیں تھے جتنے عمران خان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات تھے, اور ایبسولوٹلی ناٹ کہنا شاید عمران خان کو جو ہے وہ مہنگا پڑا. عمران خان کے کاغذات مسترد ہو گئے, ان کے لوگوں کے کاغذات مسترد کر لیے جاتے ہیں, لوگوں کی فیملیز کو اٹھا لیا جاتا ہے, بچوں کی بنیاد بنا کر لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے, ان کی گھر میں راتوں رات دھاوا بولا گیا, پورے خاندانوں کو غائب کر دیا گیا, اور اب لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں انہیں مختلف جو ایجنٹس کہنا چاہیے, جو سیاسی طور پر امیدوار بن کر پاکستان کی عوام کے سامنے پیش ہو رہے ہیں, ان کے حق میں دستبردار بھی کروایا جا رہا ہے. ویورز, پھر آرمی چیف کے حوالے سے بھی ایک بات کی کہ ٹائمز کو ایک امریکہ کے اعلیٰ عہدیدار نے بتایا, بہت ہی اہم نقطہ ہے. اور پھر ہم جو اپنا اگلا ہمارا مرحلہ ہے نا کہ نواز شریف ٹھیکیدار اور عمران خان لیڈر, اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سفر. اب ٹائمز یہ لکھتا ہے کہ ایک امریکہ کے اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کیونکہ پاکستان میں اصل فیصلے آرمی چیف کرتے ہیں, اس لیے وہاں پر امریکہ نے اگر بات کرنی ہو تو وہ آرمی چیف سے کرتے ہیں, وزیر اعظم سے نہیں کرتے. یہ 75 سال کی تاریخ ہے سر, یہ کوئی میں یہاں پر بیٹھ کر الزام نہیں لگا رہا. ہم نے ہمیشہ امریکہ جب بھی ان کا کوئی نمائندہ پاکستان میں آتا ہے یا اس نے بات کرنی ہو تو وہ گیٹ نمبر 4 GHQ میں لینڈ کرتا ہے. وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں جاتا یا پھر ایوان صدر میں جا کر صدر صاحب سے بات نہیں کرتا. وہ امریکہ کا کوئی بھی اگر چھوٹے سے چھوٹا یا کوئی وہاں کی امریکن کونسولیٹ کے کسی نمائندے نے بھی بات کرنی ہو تو وہ جا کر GHQ میں جو ہماری کسی بھی وقت کی یعنی جو پچھلے 75 برس ہیں ان میں جس اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی ان کا روح روا رہا, جو بھی آرمی چیف رہا, اس سے بات کی گئی, چونکہ انہیں معلوم تھا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے. تو بھائی کیا فائدہ کہ ہم جا کر عمران خان سے بات کریں, ہم جا کر نواز شریف سے بات کریں, ہم جا کر بے نظیر سے بات کریں. انہوں نے اپنے ان تمام لوگوں کے ادوار میں ان لوگوں سے, ان آرمی چیف سے بات کی جو اس وقت اپنے اقتدار میں تھے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو لیڈ کر رہے تھے. ویورز, اب بات کر لیتے ہیں, میں نے تھمبنیل میں بھی لکھا کہ عمران خان لیڈر سے ٹھیکیدار نواز شریف تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سفر. نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, عمران خان نے پچھلے 3 برسوں میں اور اس سے پہلے جب ان کی حکومت تھی کس قسم کی سیاست کی. وہ پاپولر پولیٹکس تھی, وہ موروثیت سیاست نہیں ہے. وہ قاسم یا اپنے بچوں کے لیے انہوں نے یہ سیاست نہیں کی تھی. یہاں پر تو مریم کے لیے سیاست ہو رہی ہے نا کہ کسی طرح میرے بچوں کو جو ہے میرے بعد حصہ دیا جائے. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں. پاکستان کی عوام ان کے بیانیوں میں کہیں پر موجود نہیں ہے. عمران خان نے پاپولر پولیٹکس کی, عام آدمی کی سیاست کی, عام آدمی کو ریلیف ملا صحت کارڈ کی شکل میں. میں کافی دن سے نا صحت کارڈ کی بار بار بات کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر اگر غریب کا بچہ بغیر علاج اور معالجے کے مر جائے
تو وہ کس طرح ساری زندگی گزارے گا یہ غریب ہی جان سکتا ہے۔ عمران خان نے ان کے دکھ کے ساتھ کھڑے ہو کر ریاست جو تھی وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور عمران خان کے جو میجورٹی پروجیکٹس تھے جن کے بارے میں ان کے مخالفین بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ 1 یا 2 برس کی بات نہیں تھی بلکہ یہ لانگ ٹرم پلانز تھے، اور اگر یہ ہو جاتے تو پاکستان، ہم جو صرف خواب دیکھتے ہیں نا کہ ہم بھی کبھی سپر پاور بن سکیں گے، تو یہ پروجیکٹس عمران خان کے جو انیشیٹ کیے ہوئے تھے وہ پاکستان کو سپر پاور بنانے میں ایک بنیادی اور کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کی تقریر میں سے آپ کو صرف سڑک اور موٹر وے جو ہے وہ ملے گا، اور ان کے بیانیے کے اندر بھی یہ 2 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کی جو قومی خودداری کیا ہوتی ہے یہ ہمیں نواز شریف نے نہیں سکھایا بلکہ یہ ہمیں عمران خان نے سکھایا، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ انہوں نے لیڈر عمران خان سے جو ٹھیکیدار نواز شریف کا سفر جو ہے کچھ عرصے میں کیسے طے کیا۔ ویورز، پچھلے 3 الیکشنز کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو اس جماعت کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئے گی جہاں پر آپ کو پاپولر ووٹ بینک نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ 2013 کو نکال دیں، چونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر آئے، اور کچھ کچھ لو کی ہمیشہ سے انہوں نے بات کی، اور کون فائدہ انہیں پہنچا سکتا ہے، اور ہاؤس آف شریف کو آپ کو یہ لوگ جو ہیں نواز شریف صاحب کی جو پالیسیز ہیں اور جو ان کے فیصلے ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد کس قسم کے فیصلے کیے اور وہ فوج کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی حکومت گری مشرف صاحب کے ٹائم میں، اس وقت بھی انہوں نے اپنی مرضی کی، بات نہیں بنی، اور پھر اس کے بعد بھی پاکستان کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا، ان کی حکومت کے جانے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ یہ ان کے غلط فیصلے تھے، اور یہ جس طرح سے فوج کو چلانا چاہتے تھے ویسے فوج نہیں چل سکی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو 3 پچھلے الیکشن گزرے۔ 2007 کے اندر بے نظیر کی شہادت کے بعد ایک سافٹ کارنر تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، اور مقبول جماعت بن گئی، اور ایک ہوا چلی کہ اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آئے گی، اور پھر نعرہ بھی لگایا گیا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ بھٹو صاحب جو ہیں، بلاول بھٹو، بلاول زرداری، وہ اور ان کی جماعت جو ہے وہ اقتدار میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ویورز کیا ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 2007 میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ان کی حکومت بن گئی۔ پھر 2013 میں بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ حکومت میں آتے ہیں، اور پھر 2018 کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ معلوم تھا کہ ایک پاپولر لیڈر، ایک پاپولر ووٹ بینک عمران خان کا موجود ہے، اور اسی لیے اگر ہم ان کے ساتھ جائیں گے اور ان کی سپورٹ ہم کریں گے تو یقیناً یہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا کہ وہ طاقتیں جو غیر مقبول ہوتی ہیں جمہوری نظام کے اندر، وہ ہمیشہ مقبول طاقتوں کے قریب بیٹھ کر فیصلے کرتی ہیں۔ اگر پاکستان میں مارشل لا لگ جائے تو باہر کی دنیا کیا کہے گی کہ جناب یہ غیر مقبول فیصلہ ہے، پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں ہے، تو جاؤ بیک ٹو دا بیسکس اور ڈیموکریسی لے کر آؤ، پھر ہم تمہارے ساتھ بات کریں گے، جو مشرف صاحب کے دور میں ہوتا بھی رہا، ہمارے اوپر سینکشنز لگ گئی تھی۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مقبول جمہوری لیڈرز کے ساتھ ساتھ اپنا جو ہے نا وہ میل جول اور سپورٹ شو کرتی ہے۔ 2018 میں بھی یہی کچھ ہوا، اور وہ عمران خان کی مقبولیت تھی جسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیش کروانا چاہتی تھی، یعنی اس لبادے میں بیٹھ کر، اوڑھ کر، یا اس سپورٹ کے ساتھ جو ہے اپنے فیصلے کرواتی، اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا، خیر ریسٹ از دا ہسٹری۔ اب 2024 کے اندر اگر میں یہ تھیوری جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی بنیاد پر اگر یہ کہوں کہ نواز شریف صاحب کیا بہت ہی مقبول لیڈر ہیں، جناب نہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد میں، جیسا ہم نے ماضی قریب کے اندر جو کچھ چیزیں دیکھی جس کے فیصلے لندن سے کیے گئے، تو یہ اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہمیں نظر آئے گا۔ نواز شریف صاحب کی اب کوشش ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے انہیں پاکستان میں لے کر آئی، اب اسی اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر بیٹھ کر وہ اقتدار کی کرسی پر جائیں، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یاد رکھیے گا کہ ایک غیر مقبول لیڈر کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کھڑی ہے، اور انوکھا لاڈلا ادھر سے مطالبہ کر رہا ہے کہ جناب ہمیں 2/3 اکثریت جو ہے دلوائی جائے، اور دوسری طرف ایک مسئلہ نہیں، وہاں پہ اب نا 2 کروڑ افراد کا مسئلہ ہے، اور 2 کروڑ کے قریب
पाकिस्तान की जो अवाम है, जो वोट बैंक जिसमें इजाफा हुआ पिछले तीनों इलेक्शन से ये ज़्यादा है। अब इसे कैसे काउंटर करना है, ये मसला बना हुआ है पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब को प्यार करने वालों के लिए। और फिर अवाम अगर बाहर निकल आई तो उसे कैसे रोका जाएगा। और फिर जो इस वक्त सर्वेज बता रहे हैं, और फिर नवाज शरीफ साहब की सबके साथ जो लड़ाई चल रही है, पीपल्स पार्टी कहती है हमने आपके साथ बैठना नहीं, तो ये मामला किस तरफ जाएंगे। व्यूअर्स, मैं आपको ना कुछ फिगर्स दे देता हूं और फिर हम अगली खबर की तरफ जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर दोबारा हमला किया है और यह हमला किस नौयत का था। 2008 में इलेक्शन होते हैं जी, जो कुल आबादी थी वो 16,63,96,000 थी। ये नंबर्स गौर करते जाइएगा। फिर कुल वोटर्स की तादाद है 8,09,10,000। मर्द वोटर्स हैं 4,53,06,540 यानी 55%। खवातीन वोटर्स हैं 3 करोड़ के करीब यानी 45%। ठीक है जी। टोटल जो स्टैट्स हैं इसमें 272 हैं टोटल। पीपल्स पार्टी 92 सीटें हैं, नून लीग को 67 सीटें मिली, मुस्लिम लीग काफ को 38 सीटें मिली और एमक्यूएम जो है वो 19 सीटें लेती है। 2013 के इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो कुल आबादी है जी 18 करोड़ और 8 करोड़ 60 लाख वोटर्स थे। मर्द वोटर्स 56% हैं, खवातीन वोटर्स जो हैं वो 44% हैं और नून लीग 128 सीटें लेती है 2013 के इलेक्शन में। पीपल्स पार्टी को 36 नशिस्तें मिली, इसके साथ साथ पीटीआई को 28 नशिस्तें मिली और फिर एमक्यूएम को 19 नशिस्तें जो मिलती हैं। 2018 के इंतखाबात को अगर आप गौर करें तो कुल आबादी है जी 20 करोड़, कुल वोटर्स हैं 9 करोड़ 69 लाख, 56% मर्द थे और 44% जो वोटर है वो खवातीन का है। पार्टी पोजीशन में 116 सीट्स मिलती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, नून लीग 64 सीटें लेती है, पीपल्स पार्टी 43 सीटें लेती है, मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है उसको 12 और एमक्यूएम को 6 सीटें मिली। अब आ जाते हैं जी 2024 के अंदर। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है इस वक्त वो 12 करोड़ 69,80,000 से तजावज़ कर गई है। खवातीन वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 84 लाख है, 72,014 है, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 85,08,000 के करीब है। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7 करोड़ है और बताया जाता है कि सिंध में वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 66 लाख के करीब है। और मुल्क में 18 से, सबसे अहम नुकता कि मुल्क में 18 से 35 साल की उम्र के वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 70 लाख के करीब है। 36 से 45 साल के वोटर्स की कुल तादाद 2 करोड़ है और इसी तरह दीगर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 66 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटर्स की तादाद 1 करोड़ 20 लाख है। अब 2 करोड़ वोटर नया आ गया है। अब इसका क्या करना है, इस हवाले से किसी के पास कोई प्लान नहीं है। व्यूअर्स, ये 3 चीजें आपने अब याद रखनी है। पाकिस्तान के ये 3 इलेक्शंस और इसमें जो हमने इस्टेब्लिशमेंट का एक ट्रेंड देखा वो किन लोगों के साथ खड़ी हुई और उसकी बुनियादी वजूहात क्या थी। और अब 2024 में ये पहली मर्तबा होने जा रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक गैर मकबूल लीडर के साथ खड़ी है। और क्या 2024 में इसका जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है, क्या ये मुल्क के लिए ठीक होगा, पाकिस्तान के लिए ठीक होगा और क्या ये नवाज शरीफ साहब के लिए ठीक होगा। क्योंकि मुझे लग ये रहा है और सर्वेज ये भी बता रहे हैं कि जितने नशिस्तें इन्हें 2018 में यानी 60 के करीब जो नशिस्तें इन्हें मिली थी, लग ये रहा है कि शायद ये इतनी नशिस्तें भी निकालने में नाकाम हो जाएं और इसीलिए परेशानी बढ़ गई है। नवाज शरीफ साहब जलसों में जा तो रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान की आवाम इनके हक में फैसला सुनाएगी? मेरा ख्याल है कि इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। और फिर साहब को ये भी खबर दे दें कि नवाज शरीफ साहब आप पहुंच गए जी मरी, जहां पर उन्होंने एक जलसे से खिताब किया। तंग गलियां थी ताकि क्राउड जो है वो ज़्यादा नजर आए, लेकिन वजह यह भी है कि वहां पर कोई बड़ा ग्राउंड मौजूद नहीं है जहां पर नवाज शरीफ साहब को जलसा करते। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि लोग क्योंकि इकट्ठे नहीं होंगे तो आपने कहा कि यार गली में जलसा कर लेते हैं ताकि शॉट्स जो हैं वो भरे भरे नजर आएँ। एक तो वजह ये थी जी कि शाहिद खाकान अब्बासी जिनका ताल्लुक मरी से था, अब वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। उन्होंने उनकी अदम मौजूदगी में नवाज शरीफ साहब को वेलकम जो है उस अंदाज में नहीं किया मरी की आवाम ने। अच्छा, मैंने नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो पिछले कुछ दिनों से जब भी वो पब्लिकली सामने आते हैं तो उनकी तकरीरों में मोटरवे आपको मिलेगा, उनकी तकरीरों के अंदर आपको सड़कें मिलेंगी और इससे आगे उनकी तकरीर जो बढ़ती नहीं है। लोड शेडिंग की वो बात करते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर आवाम के जो मसाइल हैं ना, वो सिर्फ लोड शेडिंग नहीं है। अगर बिजली आ भी जाए तो उस बिजली के बिलों की अदायगी सबसे बड़ा मसला है।
لوگوں کی روزی روٹی پوری نہیں ہو رہی. لوگوں کا مسئلہ جو ہے 2 وقت کی روٹی کیسے پوری کرنا ہے, بچوں کے مستقبل, تعلیم کا مسئلہ ہے. لیکن عمران خان کے مخالفین اور عمران خان کی مخالفت کے اندر جو نواز شریف صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہ آپ کو اپنے پروجیکٹس گنواتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ نواز شریف صاحب جو ہیں خان صاحب پر ان کے گھروں کا جو اعلان تھا اس پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلین ٹری کا منصوبہ جو بڑی کامیابی سے چلا وہ صفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی ایک انقلابی ٹھیکیدار. اب ایک انقلابی ٹھیکیدار جو ہے وہ کتنا کا انقلاب لے کر آئے گا, اور ایک انقلابی ٹھیکیدار اپنی سڑکیں اور اپنے جو موٹر ویز کے پلان ہیں وہ گنوا کر کیا پاکستان کی عوام کے اوپر ساری زندگی حکومت کرے گا, یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. ویورز, اب ہوا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جہاں پر تنقید کر رہے تھے نا, وہیں پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں نا اگر آپ ان کی تقریر کو سنیں تو وہ بات کرتے کرتے نا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جیسا انہوں نے کہا کہ جناب مجھے کیوں گھر بھیجا گیا اور جس کو لے کر آئے. اب جنہوں نے گھر بھیجا اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی انہوں نے گھر بھیجا, تو پھر آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ نواز شریف صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا شاید اب نام نہ لیں. مجھے تو یہ ان کی گفتگو سے لگتا ہے, کیونکہ انہوں نے اب اپنے بچوں کی سیاست کو بچانا ہے, اور خاندان کی جو سیاسی وراثت ہے اگر یہ اسی طرح بولتے رہے تو پھر جو کچھ عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے وہ شاید ان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. ویورز, میں آپ کو نا ایک اور بات بھی بتا دوں کہ نواز شریف صاحب نا اسٹیبلشمنٹ سے گھبرا چکے ہیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی دیر تک گھبراتے ہیں. نواز شریف ججز پر تنقید کرتے ہیں, عمران خان پر تنقید کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ وہ کسی پر تنقید کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو یہ کہانی ویورز لیڈر عمران خان سے شروع ہوئی اور پھر یہ کہانی آ کر ختم ہو گئی ہے ٹھیکیدار نواز شریف پر, جو کہ اب ایک انقلابی ٹھیکیدار بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک غیر مقبول لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہے. ویورز, ان حالات میں اب ایک خبر اور بھی سامنے آئی ہے, اور بلاول نے امریکی ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر الیکشن میں گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں, جبکہ نگران حکومت اور انتظامیہ نواز شریف کے حق میں جانبدار. اچھا, میں نے ایک بات آپ نے شاید نوٹ کی ہو یا نہ کی ہو, لیکن یہ بتانا آپ کو ضروری ہے کہ نواز شریف نے اتنے پورے عرصے میں نا کسی کو انٹرویو نہیں دیا. کوئی انٹرویو ہوا شہباز شریف کا ہوا ہے جی, لیکن نواز شریف انٹرویو کیوں نہیں دے رہے؟ مریم کا بھی ایک آدھا انٹرویو ہوا, لیکن نواز شریف نے انٹرویو نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ چونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ جب انٹرویو کرنے والے آتے ہیں نا یہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں. یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف کے بارے میں کیا خیال ہے, تو یار پھر مجھ سے رہا نہیں جائے گا, تو لہٰذا ان کو دور ہی رکھو. نواز شریف کا انٹرویو نہیں آیا, بلاول دڑا دڑ انٹرویو دے رہا ہے. خان صاحب کا تو خیر کوئی ریکارڈ ہی نہیں توڑ سکتا. خان صاحب جیل میں بھی ہے تو وہ چھپ رہے ہیں, اور ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں, ان کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ انٹرویوز چل رہے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. بلاول صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون سے اتحاد مشکل ہے. میرے لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنا اب بہت مشکل ہے. یہ مسلم لیگ مساق جمہوریت والی مسلم لیگ نہیں, یہ ووٹ کو عزت دو والی نہیں, بلکہ آئی جے آئی والی مسلم لیگ ہے. یہ امیر المومنین بننے کے خواب دیکھنے والی مسلم لیگ ہے, ضیاء الحق کی مسلم لیگ ہے. امید ہے کہ نواز شریف کے دباؤ کے باوجود نگران حکومت الیکشن میں مداخلت نہیں کرے گی. لیکن ویورز, تیاری پوری ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ٹھپے لگیں گے, اور ٹھپے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن اور ان کے گٹھ جوڑ کا ایک نتیجہ ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ صرف بلاول نہیں, اچھا باقی امیدوار بھی یہی کہہ رہے ہیں, اچھا یہ صرف بلاول نہیں باقی امیدوار بھی یہی کہہ رہے ہیں. پھر لطیف کھوسا کا ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نون لیگ کی مرضی کا الیکشن عملہ تعینات کیا گیا, 60,000 خاندانوں کے ہر فرد کا الگ پولنگ اسٹیشن میں ووٹ بنایا گیا. یہ بہت بڑا نمبر ہے جی. ڈی ایچ اے کے ووٹر کا پولنگ اسٹیشن دیہات اور گلی محلوں میں بنایا گیا. میری درخواست پر الیکشن کمیشن نے ڈی سی کو تحقیقات کا کہا. ڈپٹی کمشنر وزیر اعلیٰ کے رشتہ دار ہیں. اچھا جی, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی؟ لے جی, کہانی تو اب ختم ہی ہو گئی. اور پلوا شاہ کیا کہتی ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ نون لیگ الیکشن کے دن جھگڑا کرے گی. یہ غنڈہ گردی کرتے ہوئے دفاتر میں گھس جاتے ہیں اور لوگوں کو اغوا کرتے ہیں. جناب یہ تو پھر پاکستان کا حسن ہے نا جی, اور الیکشن کا بھی حسن ہے. آپ کو یہ پی ڈی ایم میں جب آپ شامل تھے اور 16 ماہ حکومت کرتے رہے, اس وقت آپ کو یہ غنڈہ گردی یاد نہیں آئی. آج جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم پھنس گئے گنڈوں میں. تو بھائی جان ذرا غور کریں اپنے کردار کے اوپر, اور اپنی جو آپ نے پچھلے 16 ماہ کی جو حکومت تھی, جہازوں میں سفر کرتے ہوئے بلاول کو تو مزہ آ رہا تھا. آج اس جہاز سے اترا ہے تو آج وہ کہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. مساق جمہوریت ضیاء الحق والی جو ہے آپ کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ یاد آ گئی.
تو کیا پاکستان کی عوام آپ کو دیکھ نہیں رہی؟ بھائی جان دیکھ بھی رہی ہے، اور انہوں نے آپ کا پوسٹ مارٹم بھی کر دیا ہے. تو ذرا دھیان سے پاکستان کی عوام کے پاس جائیے گا، کیونکہ ان کے دلوں میں عمران خان نے کوئی رشوت تو نہیں لگائی پاکستان کی عوام کو. عمران خان کی زبان بولتی ہے، عمران خان کا کردار بولتا ہے، عمران خان خود بولتا ہے نا. ڈیل کرنا ہوتی تو وہ نکل جاتا. اور ویورز میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب تک عمران خان کو اب حکومت نہیں ملے گی اور عمران خان حکومت میں آ کر کوئی کارکردگی اگر نہیں دکھاتے، تو تب یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ عمران خان سے بدظن ہو جائے. کیونکہ لوگ کہیں گے نا جی کہ آپ دوبارہ حکومت میں آئے لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا، پھر ایک دوبارہ سے یہ بحث نکل پڑے گی. لیکن اب جب تک عمران خان کی حکومت نہیں بنتی تو یہ زور جو ہے نا وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. لوگ اب کبھی بھی اس زیادتی کو جو ہے، جو عمران خان کے ساتھ کی گئی اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کی گئی، اسے نہیں بھولیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.